ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ قرآن مجید سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ زمین خشکی اور تری میں عذاب برپا ہے، بما کسبت ایدی الناس، اور یہ عذاب یہ اس وجہ سے ہے کہ انسانوں نے اپنے عمل کو اور اپنے عقیدے کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے ہٹا دیا، اور اسلام جس کے ماننے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں اس اسلام کو پس پش ڈال دیا۔ آج سے پہلے بھی کئی قومیں اس دنیا کے اندر آباد تھی، وہ بھی ہماری طرح ایمان کا دعویٰ کیا کرتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہ اس دین سے، اللہ کی کتاب سے انہوں نے روگردانی کی اور ان کا عمل اور ایمان خراب ہوا، اور اس ایمان اور عمل کے خراب ہونے کی وجہ سے ان پر اللہ کے عذابات آئے، اور اللہ نے انہیں غرق کر دیا اور اس کی جگہ دوسری قوم لے کے آئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہی دین جو لوگوں نے فراموش کر دیا تھا لوگوں کے سامنے پیش کیا، اللہ کے احکامات ان کے سامنے پیش کیے تاکہ لوگ دوبارہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئے، اور اپنے مشن کے اندر وہ کامیاب ہوئے۔ اس دنیا کے اندر دین اسلام کی شمع کو انہوں نے جلایا، لیکن پھر وہی رفتہ رفتہ ہم لوگ اسلام سے دور ہوتے چلے گئے، اللہ کی تعلیمات کو پس پش ہم نے ڈال دیا، اور اپنے اپنے بنائے ہوئے دین اور بنائے ہوئی جماعتوں اور فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ان پر اللہ کے عذابات تھے آج ہم پر بھی اللہ کے عذابات مسلط ہو چکے ہیں۔ جہاں کہیں آپ اس دنیا کے اندر دیکھیں مسلم قوم آباد ہے، وہ مسلم قوم ان یہود اور نصارہ، ان غیر مسلموں سے، ان کافروں سے پٹ رہی ہے، ان پر حملے ہو رہے ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے مدارس کو گرایا جا رہا ہے۔ آپ اس کی ذاتی زندگی کو دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ پریشان ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں، مال سے برکت اٹھ گئی ہے، اولاد وہ نافرمان ہو گئی ہے، ہر گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، جنگ اور جھگڑے ہیں، کہیں چین اور سکون نظر نہیں آتا ہے۔ یہ مسلمان گھر کے اندر بھی پریشان ہے اور گھر کے باہر بھی پریشان ہے، نوکری نہیں ہے، اور جس کے پاس نوکری ہے اس کی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ یہ وہ حالات ہے میرے بھائیوں جس کو آج ہم نظر انداز کر چکے ہیں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ہر ایک شخص سے یہ وعدہ کیا ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر
वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंकन, कि जो भी मेरे जिक्र से, मेरे किताब से, मेरे अहकामात से एराज करेगा, उनकी जिंदगी को मैं परेशान कर दूंगा। अगर हम खुद को मुसलमान कहते हैं और इस खुशफहमी के अंदर हम मुब्तला है कि मुसलमान होते हुए हम अल्लाह के अजाब से बचे हुए हैं, तो ये हमारी खामख्याली है। अल्लाह के अजाब से हर वो शख्स बचा हुआ है जो उसके अहकामात को मानता है, अपनी जिंदगी के अंदर उसको नाफिज करता है, जो रसूल पर ईमान रखते हुए उसकी सुन्नतों को अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज करता है। यही वो शख्स है जो अल्लाह के अजाब से बचा हुआ है। वगरना सिर्फ दावों से कोई अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता है। मेरे भाइयों, आज हमारे हाल को देखे, ये मुसलमान होते हुए अल्लाह की किताब से ऐसा अंधा हुआ कि जो जुल्म अजीम है, कबीरा गुनाह है, ये मुसलमान आज उसके अंदर भी मुलविस हमें नजर आता है। इसके गले के अंदर आपको तावीज नजर आएगा, इसका अकीदा दम पर है, ये जादू से डरता है, इसका अकीदा जादू पे बना हुआ है। ये नजर से डरता है, इसका अकीदा नजर पे बना हुआ है। आज इसने अपनी गाड़ी के नीचे गंदा जूता लटकाया हुआ है कि ये मेरी गाड़ी को नजर से बचाएगा। अपने मकान पे इसने काला झंडा लगाया है कि ये मेरे घर को नजर से बचाएगा। काली हांडी इसने लगाई हुई है कि ये मेरे घर को नजर से बचाएगा। अल्लाह के बंदों, क्या ये एक मुसलमान, एक मोमिन का अकीदा हो सकता है? एक कलमे के अंदर आपने इकरार किया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, मुझे तकलीफ पहुंचाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है, इस तकलीफ को दूर करने वाला सिर्फ एक अल्लाह है, मौत और जिंदगी का मालिक सिर्फ एक अल्लाह है, रिज़्क़ के अंदर बरकत डालने वाला सिर्फ एक अल्लाह है, इस पूरी कायनात का निजाम सिर्फ एक अल्लाह चला रहा है। उस अल्लाह के साथ इन कामों के अंदर, इन सिफात के अंदर कोई भी शरीक नहीं है। यही आपने इस कलमे के अंदर इकरार किया था, ला इलाह, कोई इलाह नहीं है इल्लल्लाह, मगर सिर्फ एक अल्लाह है। लेकिन आज हम इस अकीदे को बुला बैठे हैं। हम क्या समझते हैं कि जो मुशरिकीन मक्का थे, मक्का के अंदर जो मुशरिक थे, अबू जहल और अबू लहब, जिनको आज हम काफिर कहते हैं, क्या वो नमाजें नहीं पढ़ते थे? क्या वो हज और उम्रा अदा नहीं किया करते थे? क्या वो बैतुल्लाह की तामीर नहीं किया करते थे? ये सारी खसूसियात उनके अंदर मौजूद थी। कुरान मजीद इस बात पर गवाह है, ये सारे काम वो करते थे। आज हम भी 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, पैसे आ गए तो हज और उम्रा अदा कर ले, थोड़ी सी किसी के साथ अच्छी भलाइयां हम कर ले, लेकिन अगर अकीदे के अंदर शिर्क है तो उस अबू जहल की तरह और अबू लहब की तरह हमारे ये तमाम आमाल के बारे में अल्लाह बयान फरमाता है सूरह तौबा के अंदर, उलाइका हबितत आमालुहुम व फिन्नारिहुम खालिदून, तमाम अमाल इसके बर्बाद है और इसका ठिकाना जहन्नम की आग है। तो सबसे पहले अपने अकीदे की इस्लाह करे कि मौत और जिंदगी वो एक अल्लाह देता है, रिज़्क़ के अंदर बरकत वो सिर्फ एक अल्लाह देता है। ये काले पीले झंडे ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तावीज गंडे कुछ नहीं कर सकते हैं, ये काले पीले धागे कुछ नहीं कर सकते हैं, ये काली हांडी, ये गंदा जूता, ये जो कब्रों के अंदर मदफून है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह का नबी वो भी अल्लाह के दर का मोहताज है, अल्लाह के वली वो भी अल्लाह के दर के मोहताज है, आसमान के अंदर जो मलाइक है वो भी अल्लाह के दर के मोहताज है, ये तमाम इंसानियत अल्लाह के दर की मोहताज है। यही अकीदा अपना बना लो, यही ईमान अपना बना लो, यही वो अकीदा और ईमान था जो अल्लाह के रसूल हमें देके गए थे। आप फिर देखे ये मुसलमान, इसके अकीदे के अंदर इतनी मिलावट आ गई है और ये इस वजह से आई कि इसने कुरान को छोड़ा है,
اس لیے کہ قرآن ہی وہ واحد راستہ ہے ہمارے لیے کہ جو ہمیں شرکیات سے بچاتا ہے۔ اگر آپ قرآن ہی نہیں پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ اپنے رب کو کیسے پہچانیں گے؟ کیسے اس کے الوہیت کو پہچانیں گے؟ کیسے اس کے صفات کو پہچانیں گے؟ لیکن آپ نے اللہ کی کتاب کو بند کر کے اونچے طاقوں پہ رکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ کا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ اس کی عزت یہ نہیں ہے، اس کی عزت یہ ہے کہ آپ اس کو کھولے، اس پر ایمان لے کے آئے، اس کے اندر غور و فکر کرے، اس کو پڑھے، اس پر عمل کر کے دکھائے۔ یہ ہے اس کی عزت۔ اگر ہم نے اس کو بند کیا ہوا ہے، اونچے طاقوں پہ رکھا ہوا ہے، عقیدہ خراب ہے، عمل خراب ہے، میں قرآن کی عزت کرتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اپنی کتاب کے بارے میں، کیا ہم جواب دیں گے اللہ کو؟ اور یہ اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ اللہ اپنے نبی سے بیان فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ قرآن ہے پیغمبر تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ کل ہم سے پوچھے گا اللہ کہ اس کتاب کے اندر میں نے کیا کہا تھا؟ میں کہوں گا اللہ آپ نے تو عربی کے اندر بھیجا تھا، مجھے کیا پتا کہ اس کے اندر کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس چیز سے منع کیا، کس چیز کا حکم دیا؟ کیا یہ عذر اللہ کے سامنے قابل قبول ہوگا؟ اللہ کے بندو، یہ بہت آسان کتاب ہے۔ 4 مقامات پر 4 آیتوں کے اندر ایک سورت کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ نصیحت کے لیے اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ کیا اس کے اندر کوئی ہے جو غور و فکر کرے؟ اس کے اندر اللہ نے زنا سے منع کیا ہے، کون سے 14 علوم کی ضرورت ہے اس کے لیے؟ اللہ نے شرک سے منع کیا ہے، کون سے 14 علوم کے لیے ضرورت ہے اس کے لیے؟ اللہ نے چوری سے منع کیا ہے، کون سے 14 علوم کی ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے کی اصلاح اس کے اندر موجود ہے، لیکن اگر ہم نے قرآن کو بند کر دیا، اس کو پڑھتے نہیں ہے، اس کو کھولتے نہیں ہے، تو کبھی بھی ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ فحاشی ہمارے معاشرے کے اندر پھیلتی رہے گی، اسی طریقے سے یہ گناہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلتے رہیں گے، اسی طریقے سے ہمارے جوان اللہ کے نافرمان بنتے رہیں گے، ہمارے بوڑھے اللہ کے نافرمان بنتے رہیں گے، ہماری عورتیں اللہ کی نافرمان بنتی رہے گی۔ یہ اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن پر عمل نہیں کر کے دکھایا۔ میرے بھائیوں، یہی ایک مختصر سی دعوت ہے جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، اپنے عقیدے کو اصلاح کرو، اپنے عمل کی اصلاح کرو، تاکہ اس دنیا کے اندر بھی مجھ پہ بھی، آپ پہ بھی، ہم سب پر مشترکہ طور پہ اللہ رحم فرمائے۔ جو عذابات اللہ نے نازل کیے ہیں، ان عذابات سے اللہ ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے۔ اسی کے لیے ایک ہی شرط اللہ نے بیان کی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون چاہیے، معاشرے کے اندر سکون چاہیے، اس ملک کے اندر سکون چاہیے، اس کا ایک ہی واحد راستہ ہے، الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اور اللہ کا ذکر اللہ کی یہ کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس ذکر کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، تو اس کتاب کو کھولے، اس پر غور و فکر کرے، اس پر ایمان لے کے آئے، اس پر عمل کر کے دکھائے۔ انشاءاللہ جیسے صحابہ کرام کو اللہ نے اس دنیا کے اندر فتح عطا کیا تھا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر حکمرانی تمہاری ہوگی ان کنتم مؤمنین۔ شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، اللہ کی کتاب کو ماننے والے بن جاؤ، اللہ رسول کو ماننے والے بن جاؤ، تو اس دنیا کے اندر تم بھی حکمران بن جاؤ گے۔ آج جو یہ ذلت اور رسوائی ہمارے مقدر ہے، اللہ کے بندو، یہ ختم ہو جائے گی۔ اس دنیا کے اندر یہ جو یہود اور نصارہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، یہ جو پیشاب پینے والے، گائے کا پیشاب پینے والا ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، اللہ کے بندو یہ نہیں دکھا پائے گا۔ پھر یہ مومن اور مسلم یہ دنیا کے اندر غالب ہوں گے۔ آج جو ہم ان یہود اور نصارہ کو ٹیکس دیتے ہیں، یہی ظالم پھر ہمیں ٹیکس دیں گے۔ میرے بھائی، اس کے لیے شرط یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کی طرف آؤ۔ یہی مختصر سی دعوت تھی۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔